بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے باب کی آخری روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بقول پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ آپ پر شاق گزرا، یعنی یہ مشکل چیز محسوس ہوئی، تو پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ ہر نماز کے لیے اگر وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو مسواک ضرور کر لیا کریں، یعنی منہ اور دانت یہ ضرور صاف کر لیا کریں۔ اور وضو کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ اسی وقت کرنا ضروری ہے جب کوئی حدث لائق ہو، یعنی کوئی ناقص پیش آ جائے، وضو کو توڑ دینے والی کوئی چیز پیش آ جائے۔ اس کو عربی زبان میں حدث کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں دین میں جب اس طرح کی روایتیں سامنے آتی ہیں تو علماء کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ کے طریقے پر بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا باعث بعض صحابہ کی نسبت سے ایسے بیانات ہی بنے ہیں۔ سارے حدیث کے ذخیرے پر نظر ڈالنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح ہوا نہیں۔ لوگ جب مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے مشاہدات ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے بتایا تھا، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا اور یہ خیال کیا۔ اس میں جو مشاہدہ جیسا کچھ بھی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک عاقل انسان کے لیے کچھ سوالات پیدا کرتا ہے، تو بعض اوقات اس سوال کا جو اس کو جواب محسوس ہوتا ہے وہ اس کو ایک واقعے کے طور پر بیان کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خاص کر عبادات، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے عرب کے مشرکین یا قریش ناواقف تھے۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں وہ، ان کے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ایسے ہی تھا، جمعے کا ایسا ہی اہتمام ہوتا تھا، سب چیزیں اسی طریقے سے تھیں۔ ان میں بدعات داخل ہو گئی تھیں، خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، شرک نے آ کر ڈیرے ڈال لیے تھے، حرم میں بھی بت رکھ دیے گئے تھے، لیکن تصورات موجود تھے اور وہ لوگ بھی تھے 2 4 10 کہ جو ان بدعات سے بالکل پاک صحیح دین پر عمل بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو وضو یہ لفظ عربی میں بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے موجود تصور ہے، الفاظ ایسے ہی وجود میں نہیں آ جاتے۔ صلاۃ کا لفظ بتا رہا ہے، حج کا لفظ بتا رہا ہے، عمرے کا لفظ بتا رہا ہے۔ خود رسول اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے عمرہ کیا، آپ نے حج کیا، آپ حرم میں طواف کرنے کے لیے آتے تھے، اور جو حج آپ نے کیا اس کے بارے میں دیکھنے والوں نے بعد میں بتایا کہ جتنی بدعات قریش نے داخل کر دی تھیں آپ نے کسی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور اس وقت بھی آپ تاریخ پڑھیے تو مثلا کھانے پینے کی حرمتوں کے بارے میں یہ جو ذبیحہ کا معاملہ ہے، اس پر بعض گفتگویں نبوت سے پہلے کی نقل ہوئی ہیں، جس میں رسول اللہ نے یا بعض اور لوگوں نے اس طرح کا کھانا کھانے سے انکار کر دی۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ہاں بالکل معلوم معروف تھیں۔ رسول اللہ نے بھی ابتدا میں جب اللہ نے کہا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، آپ روزے کا اہتمام کریں، تو یہ چیزیں شروع کر دیں۔ اگر کوئی بڑی غلطی نہیں تھی تو ابتدا ہو گئی۔ لوگ اصل میں اس ابتدا کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی اصلاح کر دی ہے یا آپ کے کسی تصور کو درست کر دیا ہے تو اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ پہلے یہ حکم دیا گیا پھر یہ حکم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 احکام نہیں دیے، جہاں سے بات شروع ہو رہی تھی شروع ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو جیسے اپنے والدین کو، گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے دیکھتے شروع کر لیتے ہیں۔ اب ہمارا علم بڑھتا ہے تو کسی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے مسلسل اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں اپنی، یعنی علم، مطالعہ، اہل علم کی صحبت، اچھے اہل علم سے استفادہ، وہ بہت سی چیزوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن کیا اس کے نتیجے میں پہلا حکم منسوخ ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز پہلے ہمارے علم کے مطابق جاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اگرچہ اس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے پیچھے وہ روایتیں سنا دی ہیں
جن میں یہ بتایا گیا ہے اور جو سمجھدار صحابہ ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے، یہ عام طریقہ تھا۔ بہت سے لوگ اب بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کا اطمینان ہی نہیں ہوتا، بارہا میں نے خود دیکھا ہے کہ طبیعت ہی نہیں مانتی پرانے وضو سے نماز پڑھنے کو، تو آدمی دوبارہ وضو کرتا ہے۔ تو حضور کا بھی یہ عام طریقہ تھا، اس کو یہ کسی صحابی نے دیکھ کر یہ خیال کر لیا ہے کہ پہلے آپ کو ایسا حکم دیا گیا تھا اور پھر شاک ہوا۔ اسی طرح مسواک کا معاملہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو مسواک کرنے کی ہدایت کی گئی، خود آپ نے فرمایا کہ میں اگر یہ محسوس نہ کرتا کہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی تو منہ اور دانتوں کی صفائی، کیونکہ انسان کی طبیعت ہی پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو میں یہ پابند کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو، لیکن شاک گزرے گی یہ بات، تو کر لیا کرو، دانت صاف کیا کرو، منہ صاف کیا کرو۔ تو یہ اس طرح کے معمولات ہیں جنہیں بعض اوقات دیکھنے والے اس طرح محمول کر لیتے ہیں۔ اس میں صحیح جگہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کی سب روایات دیکھیے، یعنی لوگوں نے جیسے جیسے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں، جب سب چیزیں نگاہ کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ راز کھل جاتا ہے، کیونکہ یہ بات عقلاً بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایک بات کا حکم دیا پھر اس کو تبدیل کر دیا، پھر حکم دیا پھر تبدیل کر دیا، یہ ایسے نہیں ہے۔ وہ علیم و حکیم ہستی ہے، ہاں تبدیلی کی کوئی مصلحت ہو افراد کے لحاظ سے تو وہ بالکل الگ چیز ہے، یعنی لوگوں کو کسی چیز کا عادی بنانا ہے، ان کو اس سے ساتھ مانوس کرنا ہے، اس میں تدریج اختیار کی جاتی ہے، جیسے بعض چیزوں کو ممنوع قرار دینے میں کی گئی۔ شرابی کے بارے میں دیکھ لیجیے، یعنی شراب کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کیا ہے رجسم من عمل الشیطان، گندا شیطانی کام ہے، یہ کسی زمانے میں جائز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں، ہمیشہ سے ناجائز ہی تھی۔ یعنی روکا کب کیا لوگوں کو، منع کب کیا گیا؟ تو عملاً منع کرنا یا حکماً منع کرنا یا قانوناً منع کرنا یہ اگلے مرحلے کی چیز ہوتی ہے، اس سے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں، یہ آخری روایت تھی اس باب کی۔ اس کے بعد اب غسل کا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو تطہیر بدن کے احکام دیے گئے ہیں اس میں ایک تو طہارت ہے، حدث کے طہارت، یعنی کوئی غلاظت لاحق ہو جائے تو اسے صاف کرنا، استنجا کرنا، پاکی حاصل کرنا، لیکن کچھ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس طہارت سے بڑھ کر آگے تطہر کے لیے، یعنی زیادہ طہارت کے لیے، زیادہ پاکیزگی کے لیے مطلوب ہے۔ جیسے آپ پاک بھی ہوں، کوئی غلاظت لاحق نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی یا کوئی حدث نہیں لاحق ہوا، پھر بھی نماز کے لیے مزید طہارت حاصل کی جائے گی، یعنی وضو کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جنابت کے بعد نماز کے لیے غسل ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کو جنابت سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وضو کر لیں، پھر غسل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ آگے کی طہارت ہے، یعنی جیسے وہاں وضو ہے اسی طرح یہاں غسل ہے، ورنہ آپ نے اعضاء کو صاف کر لیا، کوئی غلاظت لگی ہوئی تھی صاف ہو گئی تو طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ طہارت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے غسل ضروری ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ظاہر ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات صحابہ کرام کے ہاں بھی پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے بعض چیزیں پوچھی ہیں اور حضور نے بھی بعض چیزیں بیان کی ہیں۔ اب جو باب ہم شروع کر رہے ہیں اس میں غسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یعنی آپ خود کس طرح اہتمام کرتے تھے، یا بعض سوالوں کے آپ نے کیا جواب دیے، وہ بیان ہوئے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے یہ علم النبی ہے، یعنی حضور کی جو دوسری حیثیت ہے، نبی کے بعد آپ دین کے عالم ہیں، یہ اس حیثیت سے ہم آپ کے علم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔